عملاً یہ کیا کہ 100% ثابت کر دیا کہ محمد رسول اللہ اور آپ کے ساتھیوں سے اگر کسی کو مشابہت ہے تو صرف جماعت احمدیہ کو ہے، اس کے سوا کچھ حاصل نہ کر سکے، کیونکہ اس کے نتیجے میں پھر کثرت سے لوگ احمدی ہوئے کہ اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ 72 فرقے کون تھے اور 73واں کون ہے۔ اس کی منطق آپ سمجھیں تو آپ حیران ہوں گے، بہت گہری بات ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہود کی طرح میری امت 72 فرقوں میں بٹ جائے گی، ٹھیک ہے، ایک 73ویں جماعت ہوگی، جیسا کہ مسیح نے ایک 73ویں جماعت پیدا کی تھی۔ وہ 73ویں جماعت درست ہے۔ جب پہچان پوچھی گئی کہ کیسے پتا چلے کہ ان 73 کی تھیلی میں سے 73ویں کون سی ہے اور 72 کون ہے، تو بڑا مشکل سوال تھا، کیونکہ جیسے ابھی آپ سے پہلے مرزا صاحب نے سوال فرمایا ہے کہ سارے انڈے ہی کہلاتے ہیں نا مسلمان، سب انڈوں کی شکلیں ایک جیسی ہیں، ہمیں کیا پتا کون سا انڈا گندا اور کون سا ٹھیک ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا۔ اس میں آپ کی شان رسالت اور فراست دکھائی دیتی ہے۔ اتنا مشکل سوال نظر آیا کہ یوں لگتا ہے کہ اس کا جواب ہو ہی نہیں سکتا کہ یا رسول اللہ وہ 73ویں جماعت کیسے پکڑی جائے گی، کیسے پہچانی جائے؟ آپ تو کہتے ہیں سب مسلمانوں کے ہی فرقے ہوں گے۔ جواب سنیے، آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کوئی پہچان مشکل نہیں۔ جس حالت پر تم مجھے اور میرے صحابہ کو دیکھ رہے ہو، ان 73 میں سے ہر ایک کی وہ حالت نہیں ہوگی، صرف ایک کی ہوگی، باقی سب کی حالت ان سے جدا ہوگی۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا کیا حال تھا؟ پہلا حال یہ تھا کہ کلمہ نہیں پڑھنے دیا جاتا تھا، اور مکے کی گلیاں ان کے اوپر بہنے والا خون گواہ ہے کہ صحابہ کو اس جرم میں بہت اذیتناک سزائیں دی گئی کہ لا الہ الا اللہ کلمہ نہیں پڑھنا۔ دوسرا، مسلمان کہلانے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت عمر نے بھی جب اعلان کیا اور دوسرے بعض بزرگوں نے جب خانہ کعبہ کے پاس جا کے اعلان کہ ہم مسلمان ہیں، اس بات پر مار نہیں پڑی کہ تم نے دین بدلا ہے، اس بات پر مار پڑی کہ تم مسلمان کیوں کہتے ہو اپنے آپ کو؟ ہم تو تمہیں صابی کہتے ہیں، مرزائی قادیانی نہیں، اسی قسم کو مہارو وہاں بھی جاری تھا، تو تم اپنے آپ کو صابی کہو، ہمیں کوئی تکلیف نہیں، مسلمان نہیں کہنے دینا۔ اور یہ ایک جھگڑا شروع ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو نماز سے روکا جاتا تھا اور کہا تھا ہم یہ نماز برداشت نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم فرماتا ہے ارایت الذی ینہا عبدا اذا صلی، تو نے اس بدبخت کا حال نہیں دیکھا جو خدا کا بندہ اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور وہ روک رہا ہے؟ کسی کا کیا حق ہے اس کو عبادت سے روکے؟ یہ حالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی تھی۔ حضرت ابو بکر کے صحن میں مسجد بنی اور دشمنوں نے دیوار توڑ کر اس مسجد کو منہدم کر دیا کہ تمہیں مسجد بنانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ حج آپ کے عقائد میں داخل تھا، حج کی غرض و غایت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری فرمانی تھی، لیکن صلح حدیبیہ کے میدان میں کیا ہوا ہے؟ حج سے روک دیا گیا۔ یہ علامتیں ہیں نا۔ اب تاریخ اسلام پر نظر ڈالیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے آج تک ایک بھی اسلامی فرقہ نہیں ہے جس کو کلمہ کہنے سے جبراً روکا گیا ہو، ایک بھی اسلامی فرقہ نہیں ہے جس کو نماز پڑھنے سے روکا گیا ہو۔ نماز کی طرز میں اختلاف پر فساد ہوئے ہیں، نماز پڑھنے سے کبھی نہیں روکا گیا، حج سے نہیں روکا گیا، مسجدیں بنانے اور مسجدیں کہنے سے نہیں روکا گیا، اذان دینے سے نہیں روکا گیا۔ یہاں تک کہ شیعہ اذان میں تو علی صفی اللہ وغیرہ قسم کے الفاظ بھی ملتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں نے برداشت کیا ہے، اذان کہنے سے نہیں روکا۔ یہ ساری باتیں 84 میں پوری طرح سزا بن کر احمدیوں کے اوپر نافذ ہوئی ہیں۔ بعد آ جاؤ کلمہ پڑھنے سے ورنہ مار پڑے گی، کلمہ پڑھو گے تو موت کی سزا ہے۔ ہم اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک سمجھتے ہیں کہ ایک احمدی یہ کہے محمد رسول اللہ۔ یہ تمام باتیں احمدیت کے حق میں یکجا ہوئیں یا نہیں ہوئیں؟ اگر ہوئیں تو وہ جو آخری
کفن کیل ٹھونکنے والا تھا، ان کافن کہتے ہیں تابوت کو، وہ ضیاء صاحب نے اپنے ہاتھ سے ٹھوک دیا. اس کے اندر کیا تھا؟ 72 فرقے. سب متفق ہو گئے کہ احمدی الگ، ہم الگ. ہم جو مرضی اختلاف کر لیں، ہمیں غیر مسلم نہ کہنا، ہماری نمازیں نہ روکنا، ہمارے کلمے نہ روکنا، ہماری طرز عبادت پر اعتراض نہ کرنا. ہم سب اب ایک ہو چکے ہیں. ایک ہی غم تھا جسے ہم نے نکال کے باہر پھینک دیا ہے. یہی فیصلہ ہوا ہے نا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فیصلہ تھا؟ جب 72 ہوں گے اور ایک ہوگا تو سچا کون ہوگا؟ 72 کے ایک. اور ان کا فیصلہ کیا ہے؟ 72. تو وہ فیصلہ کیا اسلام کے نام پر، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کے خلاف پہلی منظم بغاوت ہے عالم اسلام کی. کبھی اس سے پہلے عالم اسلام حضرت اقدس محمد رسول اللہ کے کسی فیصلے کے خلاف بغاوت میں ملوث نہیں ہوا. اتفاق ایک فرقے کے بعض عقیدوں کو باغیانہ عقیدہ سمجھا گیا، مگر اتفاق، اجماع، یہاں وہ اجماع آپ کو دکھائی دیتا ہے جس کا کوئی توڑ، کوئی حل اور نہیں ہے. تمام فرقوں نے فیصلہ کیا کہ جماعت احمدیہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور صرف یہی دائرہ اسلام سے خارج ہے. باقی تمام فرقے جو چاہیں عقیدے رکھتے پھریں، وہ اسلام کے 72 کے تھیلے میں داخل ہیں. یہی تو بحث تھی کہ باہر کون ہوگا اور اندر کون ہوگا. ٹھیک، مگر جیلسی کی وجہ سے آپ درست فرما رہے ہیں.